رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ درود شریف سارے ساتھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ سے ہمارا سبق شروع ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو جس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عبادت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ اگلے جمعے پہ نستعین، اللہ سے مدد کا جو نظریہ ہے قرآنی، وہ کیا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد، ہمیں حکم دیا کہ میرے بندو میری ہی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے؟ ہم کرتے ہیں عبادت، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ عبادت ہر کوئی کہتا ہے میں بھی عبادت کر رہا ہوں، عین با الف دال تا، اردو کے اندر عبادت، جو قرآن مجید کے اندر اس کو عبد سے مسنوب کیا گیا ہے، عبد کی اندر یہ لفظ بولا گیا ہے۔ عبد ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ اس کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دے اور جو جس سے وہ تعلق ہے اس کے حکم پہ عمل کر دے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ سادہ سا ترجمہ، اگر کتابی ترجمہ پڑھا جائے تو یہ بنتا ہے اعتقاد الوہیت، یعنی کہ الہ ہونے کے عقیدہ رکھ کے انسان جس کی تعظیم کرے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ وہ الہ ہوتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور روح زمین پر جتنا کوئی کسی کا بڑا منصب ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہاں پہ یہ نہیں حکم فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ کلمہ حصر ہے، فرمایا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہی آ گیا باقی ساری نفی ہو گئی۔ کلمے کے اندر بھی ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی پالنے والا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی اسلوب اپنایا گیا، فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی ولی، ہاں پھر عبادت کی آگے شکلیں ہیں۔ اگر آپ کا اعتقاد، آپ ہاتھ کسی کے چومتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، تو یہ دل کے اندر پوچھا جائے گا بتا اس کی تعظیم تو کس انداز میں کر رہا ہے؟
اگر ادبن کر رہا ہے، بڑا بزرگ سمجھ کے جھک کے مل رہا ہے، اگر اس کے ساتھ بھلائی کے ارادے سے اس کے سامنے اچھے کلمات بول کے جھک کے مل رہا ہے، اس کا اعتقاد اس بندے کے حوالے سے اس کی تعظیم جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ الہ سمجھ رہا ہے، اس کا ایک اعتقاد الہ والا نہیں ہے، ویسے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے جھکا ہے، تو پھر عبادت نہیں ہوگی، اس کو تعظیم کہیں گے، اس کو ادب کہیں گے۔ صرف عبادت اس صورت میں ہوتی ہے جب دل اور خیالات، نظریات اگلے کو الہ سمجھ کے کیا جائے، جو اللہ کی صفت ہے، اگلے کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، اگلے کو حاجت روا، مشکل کشا حقیقی معنوں میں سمجھا جائے۔ ہم مولا کائنات کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم اس طرح نہیں مانتے جس طرح اللہ الہ ہے، مشکل کشا ہے۔ اللہ تو وہ ہے نا جو علی المرتضیٰ کا بھی مشکل کشا ہے، جو محمد مصطفیٰ کا بھی مشکل کشا ہے، جو 1,24,000 نبیوں کا بھی جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کو ہی سجدہ زیب ہے، اور کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یہ زیب بھی اس کو دیتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہم ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، عدم میں تھے، اس نے ہمیں وجود عطا کیا، جاہل تھے، اس نے ہمیں علم عطا کیا، وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اتنی نعمتیں دی، تمہیں حکم دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو نا تم نہیں گن سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں دی۔ اب روح زمین پہ اگر کوئی سجدے کے قابل ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ یکتا ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ میرے کریم آقا کہیں پہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پاس سے ریوڑ بکریوں کا گزرا، بکریوں کا ریوڑ، ایک بکری نکل کر آ کر رسول اللہ کے قدموں پہ اس نے اپنا سر رکھ دیا، قدموں پہ سر رکھا نا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ کو سجدہ کریں، یہ بکری جانور ہے، یہ اپنا سر آپ کے قدموں پہ جھکا رہی ہے، ہمارا تو عشق انسانوں والا عشق ہے، ہمارا تو جو ہمارے معاملات ہیں وہ اشرف المخلوقات والے ہیں، یا رسول اللہ حکم دیں ہم آپ کے قدموں پہ سجدہ کریں۔ میرے کریم نے فرمایا اے میری امت، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، فرمایا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اپنے جو ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کے سامنے سجدہ کریں۔ فرمایا اللہ نے یہ سجدہ اپنے سوا سب پہ حرام قرار دے دیا ہے، فرمایا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر درباروں پہ جا کے سجدے کی حالت اس طرح سجدہ کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کی جہالت ہے، اور جو جہالت ہوتی ہے اس کو اللہ کے نیک بندوں کی طرف نہ منسوب کیا کریں، یا کسی ایک عقیدے کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جب کہتے ہیں رسول اللہ سے بڑی صحابہ عرض کر رہے ہیں، میرے کریم نے فرمایا عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، اور حکم بھی ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری، صرف نہیں فرمایا تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب ہی آ گیا ساری نفی کر دی، فرمایا کوئی نبی ہے تعظیم اس کی جائے گی، سجدہ نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہے تو پھر بندے تو بندے ہیں نا، عام ہیں، عام بشر ہیں۔ تو حضرات گرامی، عبادت صرف اللہ کے لیے، اور عبادت اس وقت شمار ہوگی جب دل میں اعتقاد یہ ہوگا
کہ میں اس کو الہ سمجھ رہا ہوں۔ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم کرنا یہ سجدہ کہلائے گی، یہ عبادت کہلائے گی۔ جب یہ نہیں ہوتا تو ویسے جھکنا، اپنے والدین کی قبر کو بوسہ دینا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ، لیکن ان کے عقیدے پکے تھے۔ آج کوئی مسلمان کسی اپنے ماں کی یا باپ کی قبر کو چوم لے تو نجائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی ماں سمجھ کے قدم چوم رہا ہے، وہ اللہ تو نہیں نا سمجھ رہا۔ اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ یا وہ بیٹھے ہیں ان کے قدموں کو بوسہ دیا جائے تو یہ قطعاً نہیں اعتقاد ہوتا کہ وہ اللہ ہے، وہ اس لیے چوم رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے اور ہم سے مقرب ہے، ہم سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا زیادہ قرب ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں کو کوئی چوم رہا ہے۔ کسی نے بوسہ پاؤں کا لے لیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اب میں سفر میں تھا، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ دفن ہوئی، کافی عرصہ گزر گیا، قبر کا نہیں پتہ، تو میں کیا کروں؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا دل تھا کہ میں اپنی والدین ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے قدموں کو چومتا، اب قبر کا بھی نہیں علم۔ میرے کریم نے فرمایا جاؤ قبرستان کے اندر جا کر دائرہ لگاؤ قبر جتنا، اور تصور میں یہ کر لو یہ میری ماں کی قبر ہے، فرمایا اس کو بوسہ دے لینا ایسے ہی سمجھنا جیسے میں نے ماں کی قبر کو بوسہ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی رہنمائی کر دی، ادھر عبادت سے روک دیا، عبادت نہیں کرنی تم نے اللہ کے سوا کسی کی، اس کو الہ نہیں سمجھنا، اس کو حاجت روا نہیں حقیقی سمجھنا، اس کو مشکل کشا نہیں سمجھنا۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ جو صالحین اہل تصوف کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، اس کی بیس جو ہے یہ مولا کائنات صحابہ کرام سے ملتی ہے، یہ نہیں کوئی ایسے ہی بن گیا، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چشتیہ کے امام حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسی طرح یہ سلسلے ان سے چل رہے ہیں تصوف کے۔ فرمایا میری امت کے اندر نبوت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ جو تصوف ہے ولایت ہے، اس کا سلسلہ نہیں ختم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، اے میرے بندو میری ہی عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں عبادت کا ذکر مختلف مقامات پہ ذکر کیا گیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب بھی عبد کا ذکر کیا تو عبادت صرف اللہ کا ذکر ہوا کہ اللہ کی ہی عبادت تم نے کرنی ہے، کسی اور کی تم نے عبادت نہیں کرنی، تم نے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ پھر لفظ عبد جو ہے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ بولا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج شریف کا مہینہ ہے، عبد یہاں پہ بھی آیا، فرشتوں پہ بھی عبد کا لفظ بولا گیا، بل عباد مکرمون، کہ فرشتے جو ہیں نا یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یعنی بڑا قریبی ان کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ عبادت والا۔ اور رسول اللہ کے لیے بھی عبد بولا گیا، فرمایا اسری بعبدہ، فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، میں نے اپنے قرب میں اس بندے کو بلایا جو میرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنے والا، جس کا اعتقاد تم لیے اپنے دامنوں میں توحید کا گلشن سجائے ہو نا، اپنے دلوں کے اندر گلشن اب پھول کھل رہے ہیں، فرمایا وہ میرا عبادت گزار بندہ میری بارگاہ میں سیر کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، عبد کا لفظ آیا عبادت کے لیے۔
جو لفظ بولتے ہیں نا نام کے طور پہ رکھا جاتا ہے، عبد النبی، عبد رسول، عبد رسول، تو کہا امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں رکھنا چاہیے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر بے شمار حدیث موجود ہے، میرے کریم نے منع کیا، فرمایا تم اپنے غلام کو، نوکر کو، اپنے خادم کو عبد کہہ کے نہیں پکار سکتے، ورنہ عبد کا جو عبد ہے لفظ جو ہے نا یہ غلام کے لیے بھی بولا گیا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤ، آیات ساری پڑھی جائے۔ عبد اپنے نوکر کو نہیں کہا جاتا، آپ عبد نہیں کہہ سکتے، عبد رسول عبد رسول نہیں نام رکھا جا سکتا۔ عبد النبی اس کا مطلب ہے کہ نبی کا بندہ، بندہ صرف اللہ کا ہے، بندہ بمانا بندگی کرنے والا۔ علماء نے اس نام سے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا۔ اور خوبصورت بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ اب بندہ جو ہے نا کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب بندہ ایک ہے، لفظ جمع کے بولتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایک بندہ ہے نا۔ اب نماز کے اندر ایک ہو یا ہزاروں ہوں، سب پڑھتے ہیں ایاک نعبد کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا بندہ ایک ہے، وہ تو کہتا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا اس کی تفسیر کے اندر کہ اس میں تھوڑا تکبر ہے، اس میں تکبر ہے، تھوڑی اس میں بڑائی ہے، انسان اپنے سمجھے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو میں اس لیے منع کر دیا، جمع کا صیغہ بولا کہ بندے کے اندر جو عجز ہے اس کی طرف انسان جائے، عاجزی انکساری پیدا ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک اسی عنوان کو جو بیان علماء نے جوڑا اس عنوان سے، حدیث پاک توجہ سے سنیے گا۔ حضرت انس بن مالک راوی ہے، یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں نماز، توجہ سے سنیے گا، گفتگو اختتام کرنے لگا ہوں۔ گھر میں نماز پڑھے ایک بندہ، اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر گھر سے نکل کے مسجد میں آئے گا، مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جماعت سے پڑھے گا تو اور درجہ نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ پھر آگے جامعہ مسجد میں پڑھے گا، اس کا اجر پھر بڑھا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اگر اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اور رسول اللہ کی مسجد میں پڑھتا ہے تو میرے کریم نے فرمایا اس کو بھی اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ فضیلت اسی طرح رسول اللہ نے اسی ترتیب سے بیان کی۔ اب 1,00,000 نماز، مساجد کی خصوصیت بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے وہ بھی خصوصیت شامل ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ادھر 1 پڑھیں، ادھر اقصیٰ میں پڑھیں 50، گھر میں پڑھیں، چلے وہ تو خصوصیت تھی نا ان مساجد کی، اقصیٰ کی بھی، مسجد حرام کی بھی، مسجد نبوی کی بھی، وہ خصوصیت ہو گئی۔ چلے گھر کی جو مسجد ہے، گھر کے ساتھ مسجد ہے، گھر میں پڑھی نماز 1 کا ثواب، 1 نماز کا ثواب، ساتھ 2 قدم آگے چلتا ہے مسجد میں آ جاتا ہے تو 25 نمازوں کا ثواب بڑھ گیا۔ پھر آگے جامعہ میں چلا جاتا ہے، مزید ثواب بڑھ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ بندہ جمع کا صیغہ بولتا ہے، وہاں پہ گھر میں 1 نمازی شامل ساتھ ہے،
ادھر مسجد میں آئے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہاں پہ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے. جب اس سے بڑھے گا جامعہ میں جائے گا، وہاں پہ 50 بندے ہوں گے. جامعہ سے بڑھے گا، آگے دوسری مسجد بڑی میں جائے گا تو نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. حضرات گرامی، وہاں پہ جتنے لوگ زیادہ بڑھتے جائیں گے وہاں مومنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. تو اللہ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آتا ہے نا، صرف اپنی نماز کو نہ پیش کرنا، تیری نماز میں 100 نقص ہوں گے. فرمایا جب آئے گا، آ کر کہے گا ایاک نعبدو، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں اپنی عبادت نہیں. فرمایا میں ان عبادتوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جس میں تیرے نیک لوگوں کی بھی عبادت شامل ہے. اس میں غوث اعظم کی بھی عبادت شامل ہوگی، اس میں صحابہ کی بھی شامل ہوگی، اولیاء کی بھی شامل ہوگی. اسی طرح، اور یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جب بے بندہ کرتا ہے نا، خرید و فروخت کرتا ہے، ایک چیز اس نے خریدی ہے، مثال کے طور پہ اس نے 1 گریڈ مالٹوں کا خرید لیا بے وحد کے ساتھ، ایک رقم سے اس نے خرید لیا. اب وہ جو گریٹ ہے، وہ پیٹی ہے نا، 200 کی اس نے مثالیں لی ہے نا، اب یہ نہیں کر سکتا اس میں سے جو گندے دانے ہیں وہ کہے نہیں یہ بھی میں نہیں لوں گا، یہ بھی میں نہیں لوں گا، یہ بھی میں نہیں لوں گا. وہ جو بے وحد کے ساتھ خریدا ہوا مال ہے نا، وہ اس کو سارا ہی لینا پڑے گا، واپسی نہیں ہوتی. یا تو کرے گا واپس، سارا کرے گا. اللہ نے فرمایا میرے بندو میری بارگاہ میں آئے ہو نا، یہ تمہارا قانون ہے، میرا بھی یہی قانون ہے. فرمایا جب تیری عبادت کے ساتھ میرے نیک لوگوں کی عبادت مل کے آئے گی نا، ان نیکوں کے صدقے تیری ناقص کو بھی قبول کر لوں گا، میں انہیں بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کر لوں گا. یہ ہے عبادت کا. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. عبادت کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. نہ کسی ولی کو، جب نبی کو نہیں کیا جا سکتا، ولی تو اس سے آخری درجہ ہے اہل اللہ کا. حضرات گرامی، اللہ کے سامنے جھکا کریں، لذت لیا کریں سجدے کی، اس سے مانگا کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ کی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.